من والہ نے ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری رکھی، کچھ نہ کچھ ذمہ داری رکھی۔ عبادت کے معاملے میں مرد اور عورت دونوں کو عبادت دی اللہ تعالیٰ نے، دونوں کو عبادت دی۔ مرد کو کہا نماز پڑھو، عورت سے بھی کہا نماز پڑھو۔ مرد سے کہا روزہ رکھو، عورت سے بھی کہا روزہ رکھو۔ مرد سے کہا زکوٰۃ دو، عورتوں سے بھی کہا زکوٰۃ دو اگر تم مالدار ہو۔ مردوں سے کہا گیا حج کرو، عورتوں سے بھی کہا گیا کہ حج کرو اگر تمہارے پاس صاحب نصاب ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو حقوق دیے، ہر ایک کو عبادت دی۔ اور یہ مسئلہ بھی مسلم ہے میری ماں کہ مرنا مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ دنیا سے ہر ایک کو تعالی جل شانہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا جس دن حساب کے لیے اللہ کے سامنے میری آپ کی، دنیا کے مردوں کی، عورتوں کی حاضری ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں بھائی کی محبت، بھائی بیمار پڑا دوڑتا ہے، بھائی کو تکلیف ہو گئی دوڑتا ہے۔ قیامت میں بھائی بھائی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے۔ ہاں، دنیا میں ماں باپ جس اولاد کے لیے مرے جا رہے تھے اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مری جا رہی تھی، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں ہر ایک یہ سوچے گا مجھے اپنا ثواب اور اپنی نیکی کسی کو دینی نہ پڑے، مجھے اپنی نیکی کسی کو دینی نہ پڑے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اور اولاد بھی بھاگے گی، بیوی بھی بھاگے گی، شوہر بھی بھاگے گا، شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، اولاد ماں باپ کی نہیں، ماں باپ اولاد کی نہیں۔ وصاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہوگا، ایک دن ایک عجیب، یعنی کوئی کسی کا نظر ہی نہیں آئے گا، کوئی کسی کا نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ قیامت کے دن حساس بساس، کھلے ہوئے، نور لیے ہوئے، مسکراتے ہوئے، مستبشرہ۔ کیوں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کو اور دنیا میں رب کے فرمودات کو پورا کیا تھا، اللہ کے احکاموں کو دنیا میں پورا کیا تھا۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو پسماردہ ہوں گے، روشنی اتر چکی ہوگی، خوبصورتی ختم ہو چکی ہوگی، اور چہرہ ڈراؤنا سا لگے گا، ان پر ایک قسم کی وحشت چھائی ہوئی ہوگی اور لعنت ہوگی ان پر۔ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا اور دنیا میں فسق و فجور کیا، کفر کیا اور دنیا میں فسق و فجور کیا۔ میری مائیں، وہ دنیا بڑی سخت ہے، وہ دنیا، یہ دنیا جو ہے نا جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو چھوٹے موٹے حالات ہیں، جو بھائی بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، شوہر بھی ساتھ ہے، سب ساتھ ہیں۔ وہ ہماری مصیبتوں کو کچھ نہ کچھ حل کرتے رہتے ہیں، دوست آ جاتا ہے حل کر دیتا ہے، لیکن وہ مصیبت قیامت کی ایسی ہوگی، وہاں ہماری مصیبت کو حل کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں، وہاں ایک اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، بہت بڑی رحمت، تعالی جل شانہ کی رحمت ہوگی۔ اور اس رحمت کے سائے میں جو چلا جائے گا، اور اس رحمت کے سائے میں جو چلی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا، مالک اس کو جنت میں بھیج دے گا۔
تو میری مائیں وہ دن بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے، 99 بکس ہوگی، 99، اور وہ سب کے سب گناہوں سے بھری ہوئی، سب کے سب گناہوں سے بھری، گناہوں کے پلڑے میں ترازو میں رکھی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں جہنم میں جاؤں گا۔ اتنے میں اللہ اس بندے کو بلائے گا، ادھر آ میرے بندے، اور اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی پرچی، چھوٹا سا کاغذ وہ نکال کر دے گا، اور اللہ کہے گا کہ جاؤ اس پرچی کو، اس کاغذ کو تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ وہ بندہ سوچے گا کہ رب کریم، اتنے سارے میرے دفتر، میری بکس 99، اور وہ بھی کتنی بڑی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جائے گی اتنی لمبی ایک بک ہوگی، جہاں تک اس کی نظر جائے، اور وہ ساری گناہوں سے سیاہ اور کالی ہو چکی ہے، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اللہ ایک پرچی دے گا، وہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس چھوٹی سی پرچی کی کیا ویلیو، میرے گناہ کے دفتر، میرے گناہ کی بکس تو اتنی ساری، میرے اس چھوٹی سی پرچی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کا جاننے والا رب کریم اس بندے کو کہے گا ارے اس پرچی کو معمولی نہ سمجھ، تو تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے۔ وہ جیسے ہی جا کر اس کاغذ کو، اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس پرچی میں کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، جو دنیا میں اس بندے نے یا اس بندی نے کبھی بھی اخلاص سے پڑھا ہوگا، کبھی بھی اخلاص سے پڑھا ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس پرچی میں لکھا ہوا ہوگا، اور جب اس کو رکھا جائے گا تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں، اور اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے میری مائیں، غیبت کرنے کے بجائے، برائیاں کرنے کے بجائے، دنیا بھر کی ایران تران باتیں کرنے کے بجائے، اپنا وقت، کھانا پکا رہی ہو زبان پر تسبیح ہو، کھانا نکال رہی ہو زبان پر تسبیح ہو، یہی تسبیحات لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی وہ تسبیحات ہیں جو ترازو میں قیامت میں وزنی ہو کر ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اثقل فی المیزان من خلق حسن، ما اثقل فی المیزان من خلق حسن۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن اگر تم اپنی ترازو کو بھاری کرنا چاہتے ہو، وزنی کرنا چاہتے ہو، تو اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ میری ماں جب تو غیبت کرنے پر آتی ہے تو 100 سال کے مردوں کو اکھاڑ کر لے آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج گرہن کی نماز آپ نے پڑھائی، نماز میں آگے چلے، پھر پیچھے ہٹے، نماز ہی میں۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا اللہ کے حبیب آج جو آپ کا عمل تھا ایسا ہم نے عمل نہیں دیکھا، آپ نماز میں آگے چلے پھر پیچھے ہٹے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ کی تجلی ظاہر ہو رہی تھی،
اور پھر اللہ نے میرے سامنے جنت کر دی. جنت سامنے جنت تھی میرے, سارے پردے ہٹا دیے اللہ نے. تو میں آگے اس لیے چلا کہ لاؤ گریپس کا ایک کھوشا لے لوں, انگور کا ایک کھوشا لے لوں. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس کو لے لیا تو یقیناً میری امت قیامت تک کھاتی رہے گی, اس لیے کہ جنت کی نعمت ختم نہیں ہوتی, زوال نہیں, اس میں ختم ہونا نہیں, قیامت تک کھاتی رہے گی. لیکن ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا, دیکھ کر ایمان ہو جائے گا, دیکھ کر. یہ تو دیکھ کر ایمان ہوا. تو اللہ تو ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے, بن دیکھے ایمان لاؤ. یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لاؤ. اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لاؤ, نبی کو نہیں دیکھا ایمان لاؤ, جنت کو نہیں دیکھا ایمان لاؤ, جہنم کو نہیں دیکھا ایمان لاؤ, عذاب قبر کو نہیں دیکھا ایمان لاؤ. ایمان لاؤ بن دیکھے ایمان. یہی وجہ ہے کہ کافر جب سکرات میں ہوتا ہے, بے ایمان جب سکرات میں ہوتا ہے, اس موقع پر اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دیکھ کر ایمان لا رہا ہے. اس نے تو فرشتوں کو دیکھ لیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے گریپس کا کھوشا دیکھا جنت میں. میں نے کہا لاؤ لے لو, میری امت کھاتی رہے گی. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میری امت کا ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. پھر میں پیچھے ہٹا, اس لیے کہ اللہ نے میرے سامنے جہنم کو پیش کیا. تو جہنم کی آگ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. پھر نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم میں جو مناظر دیکھے, جو اندر دیکھا, فرأیت اکثر اہلھا النساء, میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا, سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. ام سلیم کھڑی ہو گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائے گی؟ حضرت نے فرمایا تم 2 گناہ بہت کرتی ہو. 2 گناہ. کیا 2 گناہ؟ تکفرن العشیر وتکثرن اللعنہ. تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو, شوہر کی ناشکری بہت کرتی, شوہر کی ناشکری بہت کرتی. یہ نبی صحابیات کو کہہ رہے ہیں, صحابیات جن کی زندگی بہت پاکیزہ, بہت پاکیزہ زندگی, ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. تو میری مائیں, اس زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا جو بات بات میں شوہر کو جواب دیتی ہے, جو بلانے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا شوہر ہی نہیں ہے, وہ نام لے کر بلاتی ہے. آپ صحابہ کی پوری زندگی پل لو, کسی صحابیہ نے اپنے شوہر کو نام لے کر نہیں بلایا. عزت, احترام, آپ ایسے الفاظ سے بلاتی ہو جس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تکفرن العشیر, تم نافرمانی بہت کرتی ہو. اور اللہ کے نبی نے تمہاری ناشکری کو بیان بھی فرمایا. روایت میں نہیں کہتا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو احسنت احداہن الدہر, فرمایا تم میں سے عورتوں پر ایک لمبی زندگی اور لمبی مدت تک تمہارے اوپر تمہارا شوہر احسان کرتا رہے اور تمہیں کھلاتا پلاتا رہے اور تمہاری ضرورتیں پوری کرتا رہے, اور ایک دن شاید تمہاری کوئی ضرورت اس کو کچھ نہ ملنے کی بنیاد پر, یا اس کی تنگی کی بنیاد پر, یا اس کی غریبی کی بنیاد پر اس نے تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کیا, تو تمہاری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ نبی نے نقل فرمایا ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں. ساری زندگی کے شوہر کے احسانات کو بھول جاتی ہے,
ساری زندگی کے احسانات کو بھول جاتی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہے. اور دوسرا وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، غیبت بہت کرتی ہے، غیبت. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میری ماں سن، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے. تانا دینے والے، غیبت کرنے والے. تمہاری زبان جب تانے پر چلتی ہے تو کبھی ساس کو تانا، کبھی خسر کو تانا، کبھی دیور کو تانا، کبھی بہن کو تانا، کبھی بھائی کو تانا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ کہتا ہے تانا دینے والے. اور بعض مرتبہ مرد بھی عورت بھی کیا کہتے؟ ہنستے ہنستے ہم نے تانا دے دیا، ہنستے ہنستے ہم نے سنا دیا. نہیں نہیں نہیں، تانے والی زبان بند کرو، تانے والی زبان بند کرو، اپنی زبان پہ لگام لگا لو. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات بات میں تانے دیتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں. قرآن میں حدیث میں فرمایا ویل جو ہے نا، ویل، ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جیسے حطمہ ایک طبقہ ہے، لظہ ایک طبقہ ہے. قرآن میں ہے انہا لظہ نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. اسی طرح حطمہ ایک طبقہ ہے، اسی طرح ویل ایک طبقہ ہے. ویل، ویل ایک طبقہ ہے. جہنم کے طبقے ہیں مختلف. وہ ویل کیسا طبقہ ہے؟ فرمایا ویل ایسا طبقہ ہے کہ جہنم کے دوسرے طبقے کی آگ، دوسرے حصوں کی آگ اس ویل طبقے کی آگ سے پناہ مانگتی، اتنا گرم طبقہ ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے غیبت کرنے والوں کو، تانا دینے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جس نے مال کو جمع کیا اور گنتے رہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، ان کا گمان یہ تھا کہ میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے. فرمایا کلا، نہیں 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 نہیں، تیرا گمان غلط ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان قریب تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، حطمہ میں ڈالے جاؤ گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ پوچھتا ہے حطمہ کیا ہے؟ پیغمبر میرے نبی تم کو معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ کی، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ نے کیوں اپنی طرف نسبت کی؟ بندوں کو بتایا میری ماں کہ تیری سلگائی ہوئی آگ تو کبھی بجھ بھی سکتی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کبھی بجھنے والی نہیں. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو تیرے دل کو جلائے گی. دنیا کی آگ بودی کو جلاتی ہے، جسم کو جلاتی ہے، لیکن آخرت کی آگ بدن کو جلاتے 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 دل تک پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، اگر میرا بندہ یا بندی جہنم سے بھاگنا چاہے گا تو بھاگ نہیں سکیں گے. علیہم موصدہ، میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا، میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں جہنم کو کوکر بنا دوں گا، کوکر، اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا. اچھا، اندر میں جانے کے بعد میری مائیں اگر کوئی یہاں اندر میں بھی بھاگنا چاہے، فرمایا فی عمد ممددہ،
میں اندر میں لمبے لمبے ستون ہیں، تھمبے ہیں، میں ان ستونوں سے تمہیں باندھ دوں گا فی عمد ممددہ، میں ان ستونوں سے تمہیں، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو دنیا میں اپنا وقت غیبتوں میں گزارتے ہیں۔ میری مائیں، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوشش کرو، کوشش کرو۔ ہم کیوں اپنے روزے کا ثواب، نمازوں کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، عبادت محنت سے کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی غیبت کر لی، ثواب اس کو دے دیا، اس کی غیبت کر لی، ثواب اس کو دے دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، او اللہ کے بندے اور یہ اللہ کی بندی، اگر تجھے ثواب ہی دینا ہے تو تیری ماں کی غیبت کر تاکہ تیرے ماں کو ثواب ملے، تیرے باپ کی غیبت کر تاکہ تیرے باپ کو ثواب ملے۔ تو محنت کر کے عبادت کر رہے ہیں اور ثواب دوسروں کو دے رہے، بے وقوفی ہے۔ میری مائیں، اپنی زندگی کو بہت ٹھیک بنائیں، بہت ٹھیک بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ایمان ہمارا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو، ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ کیسا مضبوط؟ میں قرآن کا ایک واقعہ نقل کروں۔ آپ نے نام سنا، فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان ہو گئی تھی۔ کیسے اسلام لائی؟ اس کے اسلام کا واقعہ کیسے ہوا؟ اس کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، کام کرنے والی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون نے اپنے پولیسوں کو حکم دیا کہ اس کو سزا دو۔ سزا کیسی؟ 3 دن 3 رات تک تیل گرم کیا۔ 10 منٹ نہیں، تمہارے گھر میں 10 منٹ تیل گرم ہوتا ہے، انگلی جل جاتی ہے۔ 3 دن 3 رات تیل گرم کیا۔ اس نوکرانی کے 2 بچے تھے، ایک 7 سال کا، ایک 1.5 سال کا۔ ان تینوں کو لے گئے تیل کے پاس، اور پولیسوں نے کہا موسیٰ کو چھوڑ دے، فرعون کو مان لے، ورنہ یہ تیل تیار ہے تم تینوں کے لیے۔ میری مائیں، کیسا امتحان ہوگا؟ تم سوچو تو صحیح۔ عورت ذات، معصوم بچے، ارے تم کلپوں کو دیکھتی ہو، معصوم بچے کو کوئی مار رہا ہے، تمہارے رونگٹے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے اپنے بچوں کے ساتھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ کیسا ایمان ہوگا؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں اللہ اور موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو 7 سال کے بچے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا۔ صاحب روح المعانی فرماتے کام سے ظاہر، ذرا سی دیر میں بچہ ختم۔ پھر 1.5 سال کے بچے کو اٹھایا اور ڈال دیا، تھوڑی دیر میں ختم۔ پھر اس عورت کو کہا 13 نمبر ہے، عورت کو اٹھایا اور اندر میں ڈال دیا، لیکن عورت کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، ایمان پر قائم رہے۔ اس مضبوطی کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ کا مذہب سچا ہے، ایمان لے آئی۔ اب فرعون نے پہلے تو بہت بہلایا پھسلایا، محبت پیار، بیوی ہے اپنی، تو کہاں جا رہی ہے؟ تیری عزت تو دیکھ، تو بادشاہ کی بیوی ہے، تیرے شوہر کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تیرے شوہر کو لوگ رب کہتے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں۔ ارے یہ دولت کا ڈھیر، یہ بنگلہ، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، اس کو چھوڑ کر تو کہاں چلی گئی؟ تو کہاں موسیٰ کو ماننے لگی؟ آسیہ نے کہا سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ وہ ہے جس کو موسیٰ نے اللہ کہا۔ ساری طرح محبت سے آسیہ نے ایمان نہیں چھوڑا، تو دوسرے نمبر پر اب ستانا شروع کیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو پھانسی دے دو، اپنی بیوی کو پھانسی۔ فرعون کی پھانسی کیسی تھی میری ماں؟ وہ کراس شکل میں 2 لکڑے رکھتا تھا، کراس شکل میں، اور زندہ انسان کو اس پر سلا کر
پورے بدن میں کھیلے مار دیتا تھا. قرآن میں اسی لیے فرعون کے باب میں آیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، میخوں والا، کھیلوں والا فرعون. آسیہ کو سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیے. نازک بدن، نازک بدن، لیکن ایمان پھر بھی نہیں چھوڑا. میری ماں اتنی دولت تو تیرے پاس بھی نہیں ہے جتنی اس کے پاس تھی. اتنا سونا تیرے پاس بھی نہیں جتنا اس کے پاس ہوگا. وہ فرش مخمل پر چلتی تھی. اس کا شاہی بنگلہ تھا دریائے نیل کے کنارے پر. اس کے شوہر کو لوگ سجدہ کرتے تھے. اتنی عزت تو تیرے پاس بھی نہیں. لیکن ان تمام کو لات ماری، ٹھوکر ماری، اور ایک اللہ کے ایمان پر مضبوطی سے جمی رہی، یہاں تک کہ سلا دیا لکڑے پر، کھیلے مار دی. تو کیا جملہ اس کا تھا آخر میں؟ کیا جملہ آخر میں تھا؟ قرآن اس جملے کو نقل کرتا ہے جو اس کے آخری بات تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے میرے مولا، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، تیرے پاس آ رہی ہوں. اے اللہ، تو مجھے تیری پڑوس میں جگہ عطا کرنا. کیسی اونچی دعا، تیرے پڑوس میں جگہ عطا کرنا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر. ونجنی من فرعون، اور اے اللہ فرعون سے اور اس کے ان پولیسوں سے مجھے نجات عطا فرما. یہ ظالم ہے، اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے. میری روح جلدی قبض کر لے، میری روح جلدی قبض کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بات اخیر میں تکلیف کی وجہ سے میری زبان سے نکل جائے. ایمان کی حالت میں ان تکلیفوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی. میرے آقا نے فرمایا، صاحب روح المعانی نے روایت نقل فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن آسیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کرائے گا. ایمان کا سودا نہیں کیا میری ماں. آج ٹھیکروں میں ایمان کا سودا کر دیتی ہو تم. ٹھیکروں میں، ٹھیکروں میں ایمان کا سودا. ایمان کو مرچ میں نہ بیچو، ایمان کو لیمبو میں نہ بیچو، ایمان کو معمولی معمولی چیزوں میں نہ بیچو. اعمال کے باب میں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو معافی کی گنجائش نہیں ہے. ایمان پاسپورٹ ہے، اس کے بغیر مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی عمل چھوٹا بڑا رہ گیا، اللہ غفور الرحیم معافی کے فیصلے کرے گا، لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی سوال معافی کا نہیں ہو سکتا ہے. اپنے ایمان کو میری ماں مضبوط بناؤ، مضبوط بناؤ. اور دوسرا، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو. تم اتنی کمائی میں لگی ہوئی ہو کہ شوہر بھی صبح سے شام تک جا رہا ہے، تم بھی جاب پہ جا رہی ہو، اور ان اولادوں کو کبھی بیبی سٹنگ میں فلاں جگہ دے جاتے ہو، فلاں جگہ دے جاتے ہو، فلاں جگہ دے جاتے ہو. اور تعلیم اس کی قرآن، جب ماں باپ ہی نے تربیت نہیں کی تو تربیت کون کرے گا ان اولادوں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمہارے اہل کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے شوہر کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مسلم شریف کی روایت ہے، بیوی جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھی اور شوہر سویا ہوا ہے تو بیوی نے ہاتھ میں ذرا سا پانی لیا، ذرا سا، اللہ کے نبی فرماتے، اور ہلکا سا پانی شوہر کے منہ پر محبت کے ساتھ چھڑکا اور کہا اٹھ جاؤ، میں بھی اللہ کو یاد کر لو، تم بھی اللہ کو یاد کر لو، تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھ لوں. یضحک اللہ تعالی، اللہ اس عورت کے اس عمل کے اوپر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. واہ میری بندی واہ، تو اکیلی مجھے یاد نہیں کر رہی ہے، تو نے اپنے شوہر کو بھی کھڑا کر دیا. اسی طرح شوہر جب نماز کے لیے اٹھا اور بیوی سوئی ہوئی ہے اور بیوی کے منہ پر ہلکے ہاتھ سے پانی چھڑکا اور محبت اور پیار کے ساتھ اٹھایا. دنیا بھر کی چیزوں میں پیار نظر آتا ہے، دین ہی میں ہم کو پیار نظر نہیں آتا.
دین ہی میں ہمیں پیار نظر نہیں آتا. فرمایا کہ محبت کے ساتھ شوہر نے پانی چھڑکا. مسلم میں ہے یضحک اللہ، اللہ خوش ہوتا ہے، واہ میرے بندے تو اکیلا مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، تو نے بیوی کو بھی اٹھایا. اللہ خوش ہوتا ہے. تو اپنے گھر کا ماحول، میری بچیوں خاص طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی رنگیلیاں جو تمہیں باہر نظر آتی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تھوڑی دیر کی خواہشات ہے، تھوڑی دیر کی خواہشات. یہ ٹیمپرری لذت ہے، اس میں ہمیشگی نہیں، اس میں پائندگی نہیں، یہ وقتی لذت ہے. تم نے بلا وجہ کسی جوان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو، تم اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو. تم ڈرگس میں جا رہی ہو، تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہو. انجام ہمارا اللہ کے سامنے حضوری ہے. میری بیٹیوں، تم کسی اجنبی لڑکے کو کہہ دیتی ہو آئی لو یو، آئی مس یو، معاف فرمائیں میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن دکھی دل تمہارے سامنے اپنے دکھرے تو بیان کر سکتا ہے. تم دوسروں کو کہہ رہی ہو آئی لو یو، آئی مس یو، تم نے کبھی اپنے اللہ کو بھی کہا آئی لو یو یا اللہ، اور میرے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، آئی مس یو، اے میرے اللہ میں تجھ کو بہت پیار کرتی ہوں، بہت یاد کرتی ہوں، میرے اللہ میں تجھ کو بہت یاد کرتی ہوں، میرے اللہ تم مجھ کو دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، میں تیرے کعبہ کو دیکھ کر تسلی لے لیتی ہوں کہ یہاں میرے رب نے مجھے کعبہ دکھایا، کل کو وہ مجھے اپنی ذات بھی دکھائے گا. میری بچیوں، میری بیٹیوں، یہ دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ختم ہونے والی ہے. اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، نمازوں کی، دینداری کی، اسلام کی، ایمان کی مضبوطی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، اپنا گھر آقا کی تعلیم سے آباد ہو. ہماری اولادیں، جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا، ماں ہی نماز نہیں پڑھتی، اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ جب باپ اور ماں خود بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر فلم دیکھ رہے، اولاد کیا کرے گی؟ جب باپ اور ماں موبائل کو لے کر کے گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے بیٹھے دونوں کے دونوں، اولاد کیا کرے گی؟ اولاد بھی وہی کام کرے گی. تم اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکو گے، اگر تم نے کہا تو کہیں گے ابا امی تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو. تم اپنی زندگی کو ٹھیک کرو. بلکہ میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، اگر تمہارا آپس میں لڑنا بھی ہو، کبھی ہو جاتا ہے اختلاف رائے کی بنیاد پر، تم اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرو. ایک روم میں چلے جاؤ اور روم میں جا کر خوب بول لو، لیکن بچوں کے سامنے نہیں. بچوں پر اس کا غلط اثر پڑے گا، بچوں پر اس کا غلط اثر پڑے گا. علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے 2 سال کے بچے کے سامنے، 2 دن کے بچے کے سامنے بھی غلط حرکت نہ کرو. اس کی زبان بند ہے لیکن اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں. ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے اس کے دل پر ساری باتیں نقش ہو جاتی، پھر وہ بڑے ہو کر وہی کرے گا جو ماں باپ نے کیا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا، تمہیں دعا سکھائی قرآن نے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے شوہر کو اور میری اولاد کو اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور شوہر دعا کرے اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے، عبد القادر جیلانی ہو یا نظام الدین اولیاء ہو، معین الدین چشتی ہو یا دیگر اکابر ہو، سب کے پیچھے ان کی ماں ہے، ان کی ماں کی تربیت ہے. میری ماں، تمہاری مامتا، تمہارا پیار، تمہارا دلار تمہاری اولاد کو بہت اونچا مقام دے گا. تمہاری دعائیں، تمہاری تربیتیں، لاکھوں کروڑوں روپے بچوں کے لیے بنا لیے لیکن دین نہیں دیا، کل کو وہ میری اور آپ کی قبر سے گزرے گا اور لات مارتا ہوا جائے گا. اور اگر تم نے اس کو دولت اتنی نہیں دی لیکن دین دیا اس کو، تو تم مرتے وقت اور میں مرتے وقت سکون کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ میری نسل الحمدللہ دین پر قائم ہے. اپنی اولادوں میں دین زندہ کرو، اس کی فکر کرو. حسن بصری سے کسی نے پوچھا قرۃ اعین کا کیا معنی؟ فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے، ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو نیک، صالح، مطیع اور فرما بردار
اللہ کے وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا وہ فیمیل ہو یا میل ہو، مرد ہو یا عورت ہو. مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اس کے اعمال کی وجہ سے ہم اس کو مغفرت اور جنت عطا کریں گے. یہ مرد ہی کو نہیں ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا. جہاں مرد ولی بن سکتا ہے عورت بھی ولی بن سکتی ہے. ہاں میری ماں تو بھی ولیہ بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ مرد ہی بنے. ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ شیخ الحدیث ہی ہو، مفتی ہی ولی بن سکتا ہو. نہ دنیا کے بہت سارے وہ عوام لیکن وہ ولی ہیں. حضرت انس بن نضر کوئی بہت بڑے صحابی نہیں ہے، نہ معروف و مشہور صحابی ہے، لیکن اللہ کے نبی ان کے باب میں فرماتے ہیں رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. بعض لوگ وہ ہیں اللہ کے اتنے مقرب کہ زمین پر قسم کھاتے اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے. تو بھی ولیہ بن سکتی. 3 کاموں کا اہتمام کریں. نمبر 1 کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جان بوجھ کر. نمبر 2 اللہ کے فرائض کی پابندی کرے. اور نمبر 3 حرام روزی سے بچائے. اگر یہ 3 کام کا اہتمام کر لیا انشاءاللہ تعالی اللہ ولایت نصیب کرے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں استعمال کے قابل ہے، استعمال کے لائق ہے، لیکن تمام چیزوں میں سب سے بہتر جو ہے وہ نیک عورت ہے. نیک عورت تمہاری تعریف کی. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس کو 4 چیزیں عطا فرمائے. 4 چیزیں کون کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1 قلبا خاشعا، اللہ سے ڈرنے والا دل ملا. وبدنا صابرا، صبر کرنے والا جسم ملا. ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان ملی. والمرأة الصالحہ، اور جس کو نیک عورت ملی. یہ 4 نعمتیں جس کو ملی اللہ نے اس دنیا میں اس کے لیے جنت بنا دیا. والمرأة الصالحہ، نیک عورت، اس کے لیے دنیا ہی جنت بن گئی. ایک روایت میں اللہ کے حبیب فرماتے حبب الی من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے کچھ چیزیں پسند ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ایک خوشبو ہے جو مجھے پسند ہے، ایک نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسری چیز بتائی المرأة الصالحہ، اگر کسی کو نیک عورت مل جائے. میری ماں نیک بننے کی کوشش کر. اللہ جل شانہ ہمیں بھی تمہیں بھی سب کو اللہ نیک بنائے، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سارے مردوں کو ساری عورتوں کو معاف فرما، اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری یہ بندیاں اپنا اپنا گھر چھوڑ کر تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے کو سننے کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے. سب کا آنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس رمضان میں جہاں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے ہمیں بھی معاف فرما دے. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مشائخ کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، غلط راستے سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. ڈرگس کی اللہ نفرتیں پیدا فرما، شراب کی نفرتیں پیدا فرما. اے اللہ
جوؤں کی نفرتیں پیدا فرما، ہماری اولادوں کو قرآن کی محبت عطا فرما، حدیث کی محبت عطا فرما، نمازوں کی محبت عطا فرما، مسجدوں کی محبت عطا فرما، تیرے سامنے رونے کی محبت عطا فرما۔ اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے بھی دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، ہمیں نہ اپنی دعاؤں میں رونا آتا ہے نہ تنہائیوں میں رونا آتا ہے۔ میرے مالک، ہم سے بھر کر تیرا پاپی اور مجرم کوئی نہیں، تیرے ناشکرے کوئی نہیں، تو نے ہم کو بہت دیا پھر بھی تیری ناشکری ہی کرتے رہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنا دے اور شکر گزار بندیاں بنا دے۔ اے اللہ پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرما، نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سے جو توتے پھوتے عمل ہو رہے ہیں، جو نماز، جو روزہ، جو زکوٰۃ، جو صدقہ، جو للہ، جو عطیہ، اے اللہ جو عمرے ہو رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جس کے در پر ہم جائیں، تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تو نکال دے گا تو بھی ہم تیرے ہی در پر آئیں گے، ہم تجھ ہی سے مانگیں گے، ہمیشہ مانگا ہے مانگتے رہیں گے۔ اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اس مجلس کے مخلصین کی اور مخلص عورتوں کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا استغفر اللہ۔ اعلان کر دو بھائی، مرد نکل رہے ہیں اس لیے عورتیں 5 منٹ رک جائیں۔